मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। बेसिकली ये एक बिजनेसमैन का पाम है, तो बहुत कुछ इनके हाथ में सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये है अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज। अंगूठे का ये फर्स्ट पोर है। तो माशाल्लाह अंगूठा देखें बड़ी ज़बरदस्त गोलाई में है। जब आपका अंगूठा बड़ा ज़बरदस्त गोलाई में होता है तो ऐसे लोग बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक होते हैं, ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ज़िंदगी में अच्छा खासा रुपया पैसा कमाते हैं। तो फर्स्ट जो फैलेंज होता है ये बताता है इंसान की विल पावर का। तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपना वादा भी पूरा करेंगे और जो भी ये किसी के साथ कमिटमेंट करेंगे तो 100% उसको कंप्लीट करेंगे। अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे और अपना वादा भी कि उसको भी 100% पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सेकंड पोर आप देखेंगे, सेकंड फैलेंज जो है ये इंसान की प्लानिंग का बताता है, लॉजिक का बताता है। तो ये कोई भी काम करेंगे प्लानिंग के साथ करेंगे और इसको फिर बड़े अच्छे तरीके से अपने काम को मुकम्मल भी करेंगे। तो माशाल्लाह सूझबूझ भी इनकी ज़बरदस्त है और इनकी प्लानिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है और उस प्लानिंग को कंप्लीट करने के लिए, अपने मंसूबों पर अमल करने के लिए और अपने मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए जिस कदर विल पावर की ज़रूरत होती है वो भी अल्लाह ताला ने इनको दी है। अब यहाँ पे देखें तो अंगूठे पे यहाँ पे हमें हल्की हल्की ये लाइनें नज़र आ रही हैं। तो ये बताती हैं कि इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत आएगी, मुश्किलात बहुत आएंगी। जो भी ये मंसूबे शुरू करेंगे, जो भी इनका बिजनेस होगा उसमें इनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो हर्डल्स आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये हर तरह की प्रॉब्लम से निकलेंगे और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। अब यहाँ पे आप देखें तो अंगूठे के फर्स्ट पोर पे यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बुदाई भी बन रही है। देखिए यहाँ पर एक आंख बनती है। जब ये आंख बड़ी खूबसूरत तरीके से ये बंद हो ना, दोनों तरफ से खूबसूरत आंख बने, तो ये बुदाई जो होती है ये इंसान की सिक्स सेंस का बताती है। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी ज़बरदस्त होती है। फेस रीडिंग ये लोग, ऐसे लोग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, तो इनकी फेस रीडिंग बड़ी कमाल की है। किसी भी इंसान का चेहरा देख के ये उसको जज कर लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। फेस रीडिंग ज़बरदस्त है। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर पाई जाती है और ये रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी इनको इनके पेरेंट्स की तरफ से मिली है या माँ का जो ख़ानदान है उधर से कोई इनके कोई स्पिरिचुअलिटी, कोई रूहानियत का सिलसिला था या फिर इनके अब्बू की तरफ से। तो रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी अल्लाह ताला ने इनको दी है और इसके लिए ये आँख जो होती है ये बताती है कि ये बंदा जो है ये स्पिरिचुअल भी होगा, रूहानी तौर पर भी बड़ा स्ट्रांग होगा। सच्चे ख्वाब ऐसे लोगों को आते हैं, बहुत सारी बातों का ऐसे लोगों को वक्त से पहले पता चल जाता है। फेस रीडिंग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं और बाज़ दफ़ा इनको जागती आंखों बहुत कुछ फील होना शुरू हो जाता है। वक्त से पहले इनको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि मेरे साथ ये होने वाला है या आगे ये होने वाला है। तो ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा जब ये आंख आपके पास होती है तो ऐसे लोगों को रुपये पैसे की कमी नहीं होती। हमेशा इनके हाथ में रुपया पैसा रहता है, कभी भी इनका हाथ पैसे से खाली नहीं होता। अल्लाह का बड़ा करम होता है इन पर, इस लिहाज से ये ऐसे लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं। अब अंगूठा जो है वो आप देखेंगे कि हल्का सा पीछे की तरफ बेंड कर रहा है। जब बिल्कुल सीधा अंगूठा होता है जिसमें बिल्कुल लचक कोई नहीं होती, इस पॉइंट को आप समझ लें। कुछ अंगूठे होते हैं बिल्कुल सीधे होते हैं, ऐसे बिल्कुल सीधे, वो पीछे की तरफ मुड़ते नहीं हैं। तो जब अंगूठा बिल्कुल सीधा होता है तो ऐसे लोग ज़्यादा ज़िद्दी नेचर के होते हैं और ज़्यादा डिप्लोमेटिक नहीं होते। लेकिन आप देखेंगे कि इनका अंगूठा हल्का सा पीछे की तरफ मुड़ रहा है। तो जब अंगूठा आपका हल्का सा पीछे की तरफ मुड़ता भी है, उस अंगूठे में लचक होती है, तो इसको सबसे अच्छा अंगूठा माना गया, क्योंकि ऐसे लोग बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, हर तरह के बंदे को उसकी साइकी के मुताबिक हैंडल करते हैं। बड़े अच्छे माहिर नफ्सियात होते हैं, बंदे को उसकी साइकी के मुताबिक अपना दोस्त भी बना लेंगे,
اور اپنا کام بڑی آسانی کے ساتھ یہ نکلوا لیتے ہیں، چاہے انہیں کوئی آفس میں جانا پڑ جائے، چاہے بالکل ان ناؤن بندہ ہو، اس کو بھی یہ پہلی ملاقات میں قائل کر لیتے ہیں ان کی شخصیت میں ایسی کشش ہوتی ہے کہ یہ بغیر واقفیت کے بھی اپنا کام نکلوانا جانتے ہیں، زبردست ڈپلومیٹک ہوتے ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے اپنا بزنس کرتے ہیں، اور بزنس میں بھی اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو کامیابیاں دیتا ہے۔ اب بات کریں گے جی ان کے لیفٹ ہینڈ کی۔ کوشش میں یہی کروں گا کہ بہت زیادہ ڈیپلی ان کا ہاتھ کو ریڈ کیا جائے اور ایک ایک پوائنٹ آپ کو بتایا جائے، تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ ہاں، چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا نشان پہ بھی کلک کر دیں، اس کی وجہ کہ دوبارہ اگر آپ مجھے یوٹیوب پہ ہو سکتا ہے ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو آپ کو میرا چینل نہ ملے، اس لیے اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور ساتھ یہ جو گھنٹی کا نشان ہے، بیل آئیکن ہے، وہاں پہ بھی کلک کریں گے تو ساتھ آل کا آپشن آئے گا، اس پہ بھی کلک کر دیں تو چینل سبسکرائب ہو جائے گا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو دیکھ کے مزہ آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنے پیاروں کو شیئر بھی کریں۔ جناب، آگے بات ہو رہی تھی لائف لائن کی اور برین لائن کی۔ اب شروع میں اگر آپ ان کی لائف لائن کو دیکھیں تو یہاں پہ، اور یہ ان کی دماغ کی لکیر ہے۔ دیکھیے، جب دماغ کی لکیر اور برین لائن آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے تو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، کوئی بھی ڈیسیژن لینا ہو 1000 دفعہ سوچتے ہیں کہ میں یار یہ کام کروں نہ کروں، اور بڑا اچھا پیپر ورک کریں گے، پھر کوئی ڈیسیژن لیں گے، بلکہ صلاح مشورہ بھی کریں گے اپنے اچھے خیر خواہوں کے ساتھ، اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ یہ صلاح مشورہ بھی کریں گے۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ آزادانہ خیالات کے مالک نہیں ہوتے، مذہبی ہوتے ہیں، پردے کو تھوڑا پسند کرتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ان کی جو گھر کی جو عورتیں ہیں یہ بازاروں میں بغیر دوپٹے کے گھومیں، یا بالکل نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے جتنی مرضی ان کے پاس دولت آ جائے، روپیہ پیسہ آ جائے، اندر سے یہ مذہبی بھی ہوتے ہیں اور تھوڑے سے اپنے پرانے رسم و رواج، اپنی فیملی کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور ان کو اپنی عزت کا بہت زیادہ خیال ہوتا ہے۔ اپنی عزت کا بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے ان کی ریپوٹیشن خراب ہو یا ان کی عزت پر حرف آئے۔ مذہبی بھی ہوتے ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ مذہبی نہیں ہوتے، بس مذہب کو اور دین اور دنیا دونوں کو بڑے برابر ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا نا ڈیسیژن لینے میں یہ دیر لگاتے ہیں۔ جب آپ کی زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر میں گیپ ہوتا ہے، اس پوائنٹ کو آپ سمجھیں، اگر زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر میں گیپ ہو نا، یہ ہوتی ہے آپ کی زندگی کی لکیر اور یہ ہے آپ کی دماغ کی لکیر۔ اگر دماغ کی لکیر تھوڑی اوپر سے شروع ہو، اتنا گیپ ہو، تو پھر ایسے لوگ اپنی مرضی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایگو بھی بڑھ جاتی ہے، لیڈرشپ کوالٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو دوسروں کی فیلنگز کا بھی کوئی خاص خیال نہیں ہوتا، یہ اپنی مرضی کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی دل اور دماغ کی ایک ہی لکیر ہوتی ہے تو یہ پھر اپنے سارے رشتوں کو لے کے چلتے ہیں، سب کی فیلنگز کا بھی خیال رکھتے ہیں اور خود بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، تو کسی کا دل نہیں دکھاتے اتنی جلدی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنا دل دکھا لیں گے، یعنی ان کا دل تو توڑا جا سکتا ہے لیکن یہ خود اتنی جلدی کسی کا دل نہیں توڑتے۔ یہ بڑی اچھی نیچر ہوتی ہے ایسے لوگوں کی۔ اور آرٹسٹک کوالٹیز ان لوگوں کے اندر بڑی ہوتی ہیں، شاعرانہ مزاج ہوتے ہیں، تھوڑے سے حسن پرست بھی ہوتے ہیں، سیکسچولیٹی بھی کسی حد تک ان کے اندر کافی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب اگر ان کی ہم بات کریں زندگی کی لکیر کی، تو پہلے زندگی کی لائن کو دیکھ لیتے ہیں۔ زندگی کی لائن کی بات کی جائے تو زندگی کی لائن ماشاءاللہ لمبی ہے، یہ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک شروع میں تھوڑی سی ڈسٹرب ہے، تو بچپن سے لے کے 20-22 سال کی عمر تک یہ والا جو ٹائم ہوگا اس میں کچھ صحت کے ایشو بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ فیملی کے ایشو بھی ہو سکتے ہیں، بچپن سے لے کے 20-22 سال کی عمر تک۔ لیکن اس کے بعد پھر 22-23 سال کی عمر کے بعد پھر انہوں نے ایک اپنا ورک شروع کیا ہے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے انہوں نے جینا شروع کیا ہے اور آگے پھر ان کی زندگی میں بڑی زبردست بہتری آئی ہے۔ تو زندگی کی لائن جب آپ کی یہاں سے لے کے یہاں تک آ جاتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 80 سے 90 تک تو پہنچیں گے، 80 سے 90 سال آپ کی ایج ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو اس کے بعد اگر ہم ان کی دماغ کی لکیر کی بات کریں، دماغ کی لکیر دیکھیں بڑے خوبصورت طریقے سے ہلکا سا یہ کرو لے رہی ہے اور یہ مون ماؤنٹ کی طرف جھک رہی ہے، یہ ہوتا ہے آپ کا چاند کا غبار،
یہ آپ کا مون کا ایریا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دماغ کی لکیر نے مون کو ٹچ کر لی ہے، مون ماؤنٹ کو، تو اب کیا ہوگا؟ ایسے لوگ بہت خوبصورت سوچوں کے مالک، گھومنے پھرنے کے شوقین، تھوڑے سے حسن پرست بھی، زندگی کی تمام آسائشیں حاصل کرنے والے، کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہو، میرے پاس خوبصورت گھر ہو، اور شاعری، پوئٹری، میوزک، گھومنا پھرنا، زندگی کو انجوائے کرنا، یہ ساری کوالٹیز ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پیسہ بس جمع کر رہے ہیں اور گن رہے ہیں اور بس مشینوں کے ساتھ مشینیں بن جائیں، یہ ایسے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ زندگی کو بڑا مزہ لے کے جیتے ہیں اور بڑے دلچسپ انسان ہوتے ہیں، جن کے اندر شاعری، پوئٹری، میوزک، اسٹرالوجی، پامسٹری، تمام علوم کا، ہر طرح کا نالج ان کے پاس ہوتا ہے، دین کا نالج بھی ہوتا ہے، دنیا کا نالج بھی ہوتا ہے، اور بڑے زبردست ماہر نفسیات بھی ہوتے ہیں، بڑی زبردست بندے کی سائیکی کو ریڈ کرتے ہیں، اور نالج کی کوئی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ دیکھیں نا اتنا لمبی جب آپ کے پاس دماغ کی لکیر ہوتی ہے نا، تو ایسے لوگ انتہا درجے کے ذہین بھی ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، اور اپنی زبردست دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے زندگی میں ترقی بھی کرتے ہیں۔ دماغ کی لکیر تو ان کی بڑی بہترین ہو گئی۔ اب جناب ان کی دل کی لائن کی بات کریں گے۔ دیکھیں ویڈیو جب بن رہی ہو نا، تو میری عادت یہ ہے کہ میں صرف بندے کی تعریفیں نہیں کرتا، جو تعریف کے قابل ہوتا ہے اس کی کھل کے تعریف کرتا ہوں، لیکن جہاں پہ مجھے تھوڑی سی گڑبڑ نظر آئے، کوئی تھوڑی سی بھی نیگیٹیوٹی نظر آئے، تو وہ میں نے بندے کو معاف کوئی نہیں کرنا ہوتا، میں نے بندے کو بتانا ہوتا ہے کہ جناب یہ چیز آپ کے اندر، یہ چیز تھوڑی غلط پائی جاتی ہے، اس کو آپ تھوڑا سا بہتر کر لیں۔ اب ان کے ہاتھ میں دل کی لکیر آپ دیکھیں تو دل کی لکیر بالکل سیدھی ہے، یوں۔ دماغ کی لکیر میں تو ہلکا سا خم ہے، ٹھیک ہے، دماغ کی لکیر میں ہلکا سا خم ہے، یہ میں نے بتایا کہ یہ بہت اچھا ہے، یہ آپ کے اندر آرٹسٹک کوالٹیز پیدا کرے گا، سارا کچھ کرے گا، یعنی اچھی چیزیں آپ کے برین کے اندر آئیں گی۔ لیکن جب دل کی لکیر بالکل سیدھی ہوگی، تو اب دل کی لائن کا سیدھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس دل کے معاملات میں کوئی، آپ کے پاس لچک کوئی نہیں ہے، جذباتی آدمی ہوں گے، اور خود کو پرفیکٹ سمجھیں گے، اور ساتھ یہ ہوگا کہ جو دل کہہ دے گا نا آپ کا، آپ نے وہی کرنا ہے، چاہے آپ کا نفع ہو چاہے آپ کا نقصان ہو، اور دوسرے بندے کا بھی آپ نے لحاظ کوئی نہیں کرنا۔ اگر دوسرا بندہ کوئی غلط کر رہے اور آپ کے دل کو وہ بات اچھی نہیں لگ رہی، بھائی آپ نے اس کو بتا دینا ہے کہ جناب مجھے یہ آپ کی چیز پسند کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑے سے منہ پھٹ بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، جن کے بندے کا لحاظ نہیں کرتے، جو بات منہ میں آتی ہے بول دیتے ہیں، چاہے اگلے بندے کو کتنی کڑوی کیوں نہ لگے، لیکن یہ بات کر جاتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے اندر ایک اور بیماری بھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ یہ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، اگر یہ غلط بھی ہو نا تو یہ وہ کام کر گزرتے ہیں اگر ان کا دل کہہ رہا ہو، پھر یہ اپنا نفع نقصان نہیں سوچتے۔ کیوں؟ دیکھیں ان کے اندر بہت زبردست یہ دل کی لائن تب ہوتی ہے اگر یہ دل کی لائن یوں کرو کی شکل میں نا، یوں ایسے اوپر کی طرف جاتی، پھر یہ دو شاخہ ہو جاتی، تو یہ ایک آئیڈیل دل کی لکیر ہوتی ہے، جب وہ کرو کی شکل میں اوپر جائے اور اوپر جا کے دو شاخہ بھی ہو۔ لیکن جب سیدھی لکیر ہوگی تو یہ بندہ ضدی ہو سکتا ہے، دوسروں کی فیلنگز کا خیال نہیں رکھے گا، اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ دماغ کی لائن بھی لمبی ہے تو زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، ذہین ہے۔ جب یہ ذہین ہوگا، انٹیلیجنٹ ہوگا، تو یہ کہے گا جناب میں بالکل پرفیکٹ ہوں، اتنی آسانی کے ساتھ اپنی ہار نہیں مانے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے اندر ایگو آ سکتی ہے، ضد آ سکتی ہے، اور بندہ تھوڑا سا جذباتی ہو سکتا ہے دل کے معاملات میں۔ دل کی لائن جو ہے وہ اتنی ان کے جتنی اس کی خصوصیات اچھی ہونی چاہیے نا، وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی، تھوڑی ڈاؤن اس کی پوزیشن ہے۔ لیکن دماغ کی لکیر بڑی زبردست ہے، دماغ میں اس کی ان کی لائن نے وہ 100 میں سے 100 مارکس لیے ہیں، لیکن دل کی لکیر جو ہے وہ 100 میں سے آپ یہ کہہ لیں کہ 70% مارکس لیے ہیں۔ 30% اس لیے نہیں، وہ 100% اس لیے نہیں ہو سکا کہ دل کی لائن جب سیدھی ہوتی ہے تو یہ بندے کے اندر ایگو، غصہ، اپنی من مانی کرنا، یا بعض دفعہ دوسروں کی فیلنگز کا خیال نہ رکھنا، یہ چیزیں بھی ان کے اس بندے کے اندر آ سکتی ہیں، اور یہ چیز کہیں نہ کہیں پھر ریلیشنز میں پرابلم پیدا کرتی ہے۔ جو انسان کے اپنے رشتے ہوتے ہیں نا، جو اپنی سگے خونی رشتے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چلنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے، اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ بھی چلنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، اور اسی طرح انسان کی جو میرج لائف ہوتی ہے، جو بھی انسان کی پہلی شادی ہوتی ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ پرابلم، جو بھی ان کا پہلی محبت ہوگی، جو بھی ان کا پہلا لو ہوگا،
جو بھی ان کی پہلی شادی ہوگی اس میں بھی پرابلم ضرور آ سکتے ہیں، امکان ہوتا ہے، میں یہ کوئی 100% شور نہیں ہوں کہ ایسا لازمی ہوگا، لیکن امکان پایا جاتا ہے کہ یہ چیز ان کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اچھا ایک اور بات بھی ہے، یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں، میں نے کہا جی دل کی لائن بالکل سیدھی ہوگی تو یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، دیکھیں یہ ایک ہمارا جو ایک ہزاروں سال، کم سے کم 5-6 ہزار سال پرانا یہ علم ہے۔ اب اس پر جو ریسرچ ہوئی ہے ہم اس کی روشنی میں بات کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے نہیں سر میرے اندر یہ پائی تو جاتی ہے لیکن نہیں اتنی نہیں پائی جاتی، بالکل، بلکہ یہ چیز میرے اندر پائی نہیں جاتی، یہ نیگیٹیوٹی میرے اندر پائی نہیں جاتی، تو بھائی ویل اینڈ گڈ، ہمارا کام آپ کی اصلاح کرنا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب میرے اندر نہ غصہ پایا جاتا ہے، میں تو دوسروں کی بڑی فیلنگز کا خیال رکھنے والا بندہ ہوں، میرے اندر تو ضد ہے ہی نہیں ہے، میرے اندر تو غصہ بالکل ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو جناب آپ کی باتیں دل و جان سے ہم جناب تسلیم کریں گے، تو بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی خامی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، تو بہت اچھی بات ہے یہ، کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ پام ریڈنگ کر کے آپ کے اندر جو بھی خامیاں پائی جاتی ہیں ان کو بھی بتایا جائے، اور آپ کے اندر جو خوبیاں پائی جاتی ہیں، جو آپ کے اندر اچھی کوالٹیز پائی جاتی ہیں، ان کو بھی کھل کے بتایا جائے۔ تو اگر کوئی چیزیں آپ کو اتنی اچھی نہ لگیں، پسند نہ آئیں، تو آپ ان کو رد کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم کوئی قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ رہے۔ دیکھیں یہ ایک علم ہے جو انسان نے 5000 سال کی ریسرچ سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہ ایک علم بنایا گیا ہے۔ اس پہ جو پامسٹری کے ماہرین ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے، شاستر لکھے گئے ہیں ان پہ۔ تو اب مزید ہم بات کریں گے کہ ان کے خاتمے میں اور کیا کچھ نظر آتا ہے۔ زندگی کی لکیر، یہ ان کی لائف لائن، پوائنٹ سمجھیں آپ، یہ ہے ان کی لائف لائن، لائف لائن سے ایک لائن مون کی طرف جا رہی ہے، تو یہ ان کو فارن ٹریول بھی کروائے گی، بالکل یہ باہر کے ملک جائیں گے، چاہے یہ حج عمرہ کر کے آئیں یا بزنس ٹور پہ باہر جائیں، لیکن باہر کے ملک یہ ضرور جائیں گے، ان کے چکر لگیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتی ہیں بزنس کی لائنیں، یہ بزنس کی لائن، یہ بھی بزنس کی لائن۔ اب مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، پوائنٹ آپ نے بڑا سمجھنا ہے۔ یہ ہو گئی، یہ یہاں سے ایسے جو لائن اوپر کی طرف جاتی ہوتی ہے یہ بزنس کی ہے، لیکن چونکہ یہ ادھر زندگی کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو کے نکل رہی ہے تو یہ خط صحت ہے۔ تو جب خط صحت آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو کہیں نہ کہیں آپ اپنی صحت کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں کہ یار میری زندگی کو کچھ نہ ہو جائے، میں اپنی صحت کا بڑا خیال رکھوں۔ تو ذرا سا بھی کوئی پرابلم ہوگا نا تو آپ فوراً میڈیسن لیں گے، اپنا چیک اپ کروائیں گے، اپنی زندگی کے بارے میں آپ کو بڑی فکر رہتی ہے، اور تھوڑی بہت صحت گڑبڑ کرتی بھی ہے ایسے لوگوں کی، ٹھیک ہے۔ تو صحت یہ خط صحت ہے، اور یہ خط صحت ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا، 70-80 سال ان کی ایج ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا، اور کم سے کم 80-90 یہ کراس کر سکتے ہیں۔ یہ خط صحت بھی ان کا بتا رہے کہ صحت ان کی اچھی ہوگی۔ اب بات کریں گے جناب ان کی قسمت کی لکیر کی، اور ان کے یہ جو دوسری بزنس کی لائن نظر آ رہی ہے اس کی ہم بات کریں گے۔ تو یہ ہے ان کی قسمت کی لکیر، بڑی زبردست، دیکھ سکتے ہیں آپ، اور یہ ہے ان کی شہرت کی لائن۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بہترین قسمت کی لکیر بھی دی ہے، ان کو شہرت کی لائن بھی دی ہے، اور یہاں پہ ان کو یہ خط بزنس بھی دی ہے، یہ دماغ کی لکیر ہے، یہاں پہ یہ منی ٹرائی اینگل بھی بن رہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ منی ٹرائی اینگل تھوڑا سا سائز چھوٹا ہے لیکن بن رہے، اس کا مطلب یہ کہ اچھا خاصا یہ بینک بیلنس بھی بنائیں گے آگے چل کے، لیکن سیونگ کرنے میں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو بھی ان کے پاس پیسہ تھا میرے خیال میں وہ کافی حد تک انہوں نے خرچ کر دیا، چاہے انہوں نے اپنے بزنس کو بڑا کرنے میں پیسہ انویسٹ کر دیا، اپنا گھر بنانے میں پیسہ انویسٹ کر دیا، تو جس قدر ایک ہیوج اماؤنٹ بینک میں ہونی چاہیے تو وہ سیونگ کرنے میں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ جو ہیں وہ تھوڑے بہت پرابلم بزنس کے لحاظ سے، بزنس میں بھی پرابلم آ سکتے ہیں اور سیونگ کرنے میں، کیونکہ دیکھیں بزنس انسان جو اپنی سیونگ کرتا ہے نا، جس قدر اس کا بڑا بزنس ہوتا ہے اس حساب سے بڑی سیونگ کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے اگر کسی کے پاس کریانے کی دکان ہے تو اس نے سیونگ بیچارے نے ہزاروں میں کرنی ہے، لیکن اگر کوئی فیکٹری کا مالک ہے، کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے، تو اس کی جو سیونگ ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں میں پھر چلی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جس قدر ان کو، جتنا ان کا بڑا بزنس ہے
उस लिहाज से जितनी इनको सेविंग करनी चाहिए तो इतनी सेविंग ये नहीं कर पाए, क्योंकि ट्राइंगल छोटा है। इसका मतलब ये है कि इनका रुपया पैसा कहीं ना कहीं इनका रुपया पैसा खर्च हो गया है, कहीं ना कहीं इन्होंने वो रुपया पैसा इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। जिंदगी की लाइन से जब कोई कामयाबी की लाइन यूं ऊपर की तरफ उठती है तो ये भी किस्मत की लाइन के तौर पे काम करती है, ठीक है। ये अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा और ये कामयाबी इनको मिलेगी तकरीबन 55 से 60 के दरमियान, 50 से 60 के दरमियान में भी इनको एक कामयाबी मिलेगी और एक कामयाबी इनको मिलेगी तकरीबन 35 से 40 के करीब, 35 से 40 के करीब भी एक लाजमी कामयाबी इनको मिलेगी। अच्छा, ये पामिस्ट्री में ना 2-4 साल ऊपर नीचे हो जाते हैं। अगर मैं 40 का कह रहा हूं मे भी 45 में मिले, मैं 35 का कह रहा हूं वो 40 में मिले, तो 4-5 साल का फर्क होता है, लेकिन कामयाबी मिलती जरूर है। तो इस लिहाज से माशाल्लाह ये खुशकिस्मत है, अल्लाह ताला इनको दौलत देगा, रुपया पैसा देगा। और यहां पे आप देखें तो ये है इनका जुपिटर माउंट। अच्छा, ये जो जुपिटर माउंट है ना, इसका मैं आपको बता देता हूं, ये होता है शहादत की उंगली के नीचे जो उभार है। अब इस उभार की बड़ी अहमियत है। ये उभार आपका खूबसूरत होगा, उभरा हुआ होगा, इस पर खड़ी लाइनें होंगी, स्क्वायर का साइन होगा, तो आप प्रॉपर्टी के मालिक भी बनेंगे, फैक्ट्रियों के मालिक भी बनेंगे, आप बड़े अच्छे बिजनेसमैन भी बनेंगे और जिंदगी में कोई अल्लाह ताला आपको बड़ा मर्तबा मकाम भी देगा। देखें कि ये खड़ी लाइन, ये स्क्वायर का साइन, ये किस्म का झंडे का साइन भी बन गया, ये खड़ी लाइन भी आ गई, ये वाली लाइनें भी आपको दौलत देती हैं, ये लाइनें भी आपको दौलत देती हैं, ये लाइनें भी आपको दौलत देती हैं और ये लाइनें भी आपको दौलत देती हैं। तो रुपया पैसा कामयाबियां ये भी इनको मिलेंगी और ये इंसान के अंदर रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी पैदा करती हैं, ठीक है। और रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी भी अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी है। और बाकी नॉलेज इनके पास अच्छा खासा है, अच्छी एजुकेशन, अच्छा नॉलेज है। और एक होता है स्कूलों कॉलेजों में पढ़ना, एक होता है अपने तौर पे अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना। तो अपने नॉलेज को ये ठीक ठाक इम्प्रूव करेंगे और जिंदगी में बेतहाशा नॉलेज ये हासिल करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब सनलाइन से एक लाइन सैटर्न की तरफ जा रही है, तो इंशाल्लाह ताला ये अपने नेम फेम की वजह से अपने नेम फेम को भी कैश करेंगे और अल्लाह ताला इनको ओल्ड एज में बहुत ज्यादा नेम फेम भी देगा, इज्जत दौलत शोहरत अल्लाह ताला इनको सब कुछ अता करेगा और जिंदगी में ये तरक्की करेंगे। बाकी दिल की लाइन से कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिरी हैं, तो जिंदगी में कुछ अपने रिश्तों से इनको दुख मिल सकते हैं, क्योंकि जब भी आपकी दिल की लाइन से ये लाइनें नीचे की तरफ गिरेंगी ना, तो 30 से 40 साल की उम्र में भी कुछ दुख आपको अपने रिश्तों से मिलेंगे और 40 से 50 साल की उम्र में भी 100% आपको अपने रिश्तों से कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलेंगी, आपको 100% मिलेंगे। ये होती है शोहरत की लाइन। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। और ये जो मैं कह रहा था कि इंसान को जो अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, या इंसान जो अपनी फैमिली या अपने रिश्तों पर जो खर्चे करता है, तो ये उस चीज का साइन होता है। और आप देखिए ये दिल की लाइन आगे गई और फिर ये लाइन ऐसे थोड़ी थोड़ी नीचे की तरफ भी गिरी। समझ में आई है बात? दिल की लाइन का यहां तक पहुंच जाना और फिर हल्का सा इसका यहां पे नीचे की तरफ झुकना, इसका मतलब ये होता है कि जिंदगी भर आप तो अपने रिश्तों के साथ वफा करेंगे, लेकिन बदले में 100% वफा आपको बदले में अपने रिश्तों से नहीं मिलेगी। नहीं, आपके रिश्ते आपको यूज करेंगे अपने मतलब के लिए और ठीक ठाक यूज करेंगे। और उसके बाद जब आप यूज हो जाएंगे, वो आपको किक कराएंगे और जब आपका दिल बुरे तरीके से टूटेगा, तो उस वक्त फिर दिल की लाइन से ये लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं। ये इस चीज का साइन होता है। अब समझ में आ गई बात? तो ये अपने दिल की लाइन पे आप देखें, जिस बंदे की दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो अपने रिश्तों से जिन जिन रिश्तों पर आपको बड़ा भरोसा होगा, मान होगा, उन्हीं रिश्तों से आपको दुख मिलेंगे, तकलीफें मिलेंगी और बुरे तरीके से आपका दिल भी टूटेगा। इनके आपके रिश्ते आपको सच्ची मोहब्बत नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ आपसे अपना मतलब निकालेंगे। ये इस चीज का साइन होता है। बाकी जो है यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे ट्राइंगल का साइन बन रहा है। तो यहां पे अगर ट्राइंगल बनता है सैटर्न पे, तो ये भी नॉलेज का साइन है। यहां पे अगर एक सन लाइन ये, एक सन लाइन ये है, तो जिंदगी में आगे चल के ये बिजनेस, इनके दो जगह पे रुपया पैसा इन्वेस्ट करेंगे 50 के बाद, और दोनों जगह से इनको इनकम आएगी। अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। 50 के बाद आप यहां पे देखेंगे तो जिस कदर किस्मत की लाइन को पावरफुल होना चाहिए, हमें उस लिहाज से किस्मत की लाइन इतनी पावरफुल नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये है
کہ 50 کے بعد بھی ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پرابلم، کچھ نہ کچھ مسئلے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ 50 کے بعد بھی تھوڑی بہت سٹرگل، تھوڑی بہت مشکلات ساتھ ساتھ چلیں گی، پرابلم سے جان چھوٹے گی نہیں 50 کے بعد بھی۔ ہاں، روپیہ پیسہ آتا رہے گا آپ کے پاس، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روپیہ پیسہ بھی دے گا، زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں بھی دے گا۔ اور باقی یہ دیکھیں یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی کتنا زبردست سائن ہے۔ دیکھیں یہ ہے ان کا جوپیٹر ماؤنٹ، جب یہاں پہ اس طریقے سے اسکوائر کا سائن آ جاتا ہے نا، دیکھیں اسکوائر سائن کے اندر پھر مزید 4 خانے بنے ہیں، تو یہ پراپرٹی کا سائن ہوتا ہے۔ چاہے آپ فیکٹری کے مالک ہوں، چاہے آپ بہت بڑے بزنس کے مالک ہوں، یہ آپ کو پراپرٹی، روپیہ پیسہ، بینک بیلنس دیتا ہے۔ اور یہ والا جو لائن ہے یہ آپ کے اندر روحانیت، اسپرچویلٹی، سچے خوابوں کا آنا، بہت ساری کامیابیاں، یہ ان کا سائن ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ جو ٹرائی اینگل بن رہا ہے یہ بھی آپ کی اچھے نالج، روپیہ پیسہ، سیاست میں بھی ایسے لوگ اگر انوالو ہوں تو سیاست میں بھی ان کو کامیابی ملتی ہے، اور ہائی لیول تک نا ان کی پہنچ ہوتی ہے، رسائی ہوتی ہے سیاست میں، تو سیاست میں بھی یہ کامیاب رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ روحانیت، اسپرچویلٹی، اس چیزوں میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا۔ باقی یہ ہے ان کا مریخ مثبت، تو مریخ مثبت پہ جب یہ لائنیں نیچے کی طرف گرتی ہیں تو یہ مارس کی لائنیں ہیں، دل کی لائن سے بھی آپ دیکھیں لائنیں نیچے کی طرف گری ہیں، یہاں پر بھی یہ دل کی لائن یہاں پہ گئی اور پھر لائنیں کچھ نیچے کی طرف آئی ہیں، تو دیکھیں کتنی لائنیں نیچے کی طرف آئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ غصے میں بھی آئے گا، اس بندے کے اندر غصہ پایا جاتا ہے، اور جب غصہ بہت زیادہ آتا ہے تو پھر اس کے لیے غصہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور شروع میں جوانی میں تو شدید غصہ ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ یہ اپنی ضد پر، ایگو پر، غصے پر یہ کنٹرول کر لیں گے، امید تو ہے، لیکن پھر بھی نقصان اپنے کریں گے اپنی اس ضد اور غصے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو اپنے رشتوں سے دکھ تکلیفیں بھی ملیں گی، اپنے رشتوں کو خالص محبت دیں گے لیکن بدلے میں خالص محبت ان کو نہیں ملے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اگر دیکھا جائے تو جو چیزیں میں رائٹ ہینڈ پہ ڈسکس کر چکا ہوں، اب ہم ان چیزوں کو زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ یہ زندگی کی لائن کا نیچے جا کے 2 شاخہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ آپ ٹریول کریں گے۔ وینس ماؤنٹ اگر آپ کا ابھرا ہوا ہو، اس پر یہ لائنیں ہوں تو یہ کامیابی کی لائنیں ہوتی ہیں، آپ اچھا کھاتے ہیں، آپ کا اچھا گھر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو روپیہ پیسہ اولاد سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ وینس جو ہوتا ہے یہ زندگی کی تمام آسائشیں آپ کو دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جب آپ کی زندگی کی لائن نیچے جا کے K2 ماؤنٹ پہ اس طریقے سے 2 شاخہ ہوتی ہے تو یہ آپ کو سڈن ویلتھ ملنے کا بھی سائن ہوتا ہے، آپ کو سڈن ویلتھ بھی ملتی ہے، آپ ٹریول بھی کرتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں بھی دیتے ہیں۔ اور یہ جو سائن ہے یہ ادھر سے K2 سے اگر کوئی لائن مون کی طرف جاتی ہے تو یہ انسان کے اندر جو ایک زبردست بزنس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے یہ اس کا بھی بتاتی ہے، انسان کے اندر جو آرٹسٹک کوالٹیز ہوتی ہیں یہ ان کا بھی بتاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ انسان کو کوئی نہ کوئی شوق ضرور ہوتا ہے، سمجھے، کئیوں کو گھومنے پھرنے کا شوقین ہوتا ہے، کوئی گھومنے پھرنے کے شوقین ہوتے ہیں لوگ، کچھ کو پوئٹری پسند ہوتی ہے، کوئی میوزک کو انجوائے کرتا ہے، کوئی سگریٹ نوشی کو انجوائے کرتا ہے، کوئی کسی چیز کو۔ تو جب آپ کا مون ایکٹیو ہوتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی اس طرح کی کچھ نہ کچھ آپ کے شوق، کچھ نہ کچھ آپ کے ہابیز ہوتے ہیں، آپ کے اندر آرٹسٹک کوالٹیز ہوتی ہیں، آپ آرٹ کو پسند کرتے ہیں، آپ شوبز کو بھی پسند کرتے ہیں، آپ کو رنگینیاں، گھومنا پھرنا، حسن، بیوٹی، یہ چیزیں بڑی آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں، آپ حسن پرست ہوتے ہیں بیسیکلی۔ تو باقی یہ والی لائن بھی ان کے ہاتھ میں بنی ہوئی ہے، یہاں پہ منی ٹرائی اینگل بھی بن رہا ہے، تو بالکل روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا، لیکن جس قدر سیونگ ہونی چاہیے تھی اتنی سیونگ نہیں کر پائیں گے۔ اور اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ 2-4 جو ان کے لاسز ہوں گے، سب سے بڑا جو لاس ان کا ہاتھ میں شو ہو رہا ہے یہ ہوتی ہے راہو لائن، یہ یہاں سے شروع ہوئی، چاہے انہوں نے کوئی غصے میں غلط کام کر لیا، یعنی کہ کچھ ان کے ساتھ دھوکا ہوا، یا کسی اپنے نے ان کا کوئی دل دکھایا، یا ان کو کوئی چیٹ کرنے کی کوشش کی، تو باقی یہ غصے میں آ کے بندہ خود بھی اپنے کام کافی خراب کر لیتا ہے، یہ اس چیز کی لائن ہوتی ہے۔ تو یہ تقریباً 35-40 پہ جا کے ان کا ایک بڑا نقصان ہوگا، جس میں ان کا اپنا غصہ بھی شامل ہوگا۔ اب ان کا اپنا غصے والی یہ لائنیں بھی دیکھ لیں، یہ لائنیں تو شروع میں یہ بڑے نقصان کریں گے اپنے، یہ لاسز کی لائنیں ہیں، جو انسان غصے میں آ کے، جذبات میں آ کے اپنی ذات کو، اپنی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ اس چیز کی لائنیں ہیں۔
تو یہ بالکل ان کی ذات کو نقصان پہنچے گا. کبھی کبھی روپے پیسے کا لاس ہوتا ہے, کبھی کبھی روڈ ایکسیڈنٹ کا بھی خطرہ ہوتا ہے. وہ روڈ ایکسیڈنٹ سے بھی ان کو بچنے کی ضرورت ہے. جب یہ گاڑی چلا رہے ہوں یا کہیں پہ بھی پیدل جا رہے ہوں تو بالکل روڈ پہ انہوں نے بڑا دھیان سے نا انہوں نے چلنا ہے, کیونکہ ایسے لوگوں کا دماغ پتہ نہیں کدھر کدھر بھٹک رہا ہوتا ہے, بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف خیال ہوگا, گاڑی چلا رہے ہیں تو خیالوں میں پتہ نہیں اپنی خیالی دنیا میں بعض دفعہ کھو جاتے ہیں. تو اس لمحے پہ پھر یہ اگر لائنیں یہاں پہ ہوں تو روڈ ایکسیڈنٹ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں یہ لائنیں ہیں جو قسمت کی لائن کو کاٹ رہی ہیں, تو یہ لائنیں 2-3 طرح کی لائنیں ہوتی ہیں. یہیں پہ ہی ہم جادو کی لائنیں بھی دیکھتے ہیں. جب آپ کی فیملی والے, یہ نیچے ہوتا ہے وینس ماؤنٹ, اگر یہاں پہ بہت زیادہ آپ کو لائنوں کا گچھا نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ پر جادو, مختلف قسم کے تعویذات بھی آپ کی فیملی والے, وہ لوگ جو آپ سے جیلس ہوتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا کاروبار تباہ کر دو, اس کے گھر میں بڑی خوشیاں ہیں, اس کا گھر برباد کر دو. تو وہ لائنیں آپ کو یہاں پہ اس طریقے سے نظر آتی ہیں. یہ جادو کی لائنیں ہوتی ہیں. اور جادو کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ جادو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جسم میں درد ہونا شروع ہو جائے گا, پیٹ کے اندر تکلیفیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی, درد ہونا شروع ہو جائے گا, معدہ آپ کا خراب ہونا شروع ہو جائے گا, سوئیاں چبھنا شروع ہو جائیں گی پاؤں میں, ہاتھوں میں, جلن محسوس ہوگی, گرمی لگے گی, طبیعت خراب ہوگی, سکون کوئی نہیں ہوگا. تو اگر اس طرح کی کیفیات پیدا ہوں اور آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ٹیسٹ میں کچھ بھی نہ آ رہا ہو, تو پھر امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ, اور یہاں پر یہ لائنیں بھی ہوں, تو پھر 100% آپ پر وار کیا جا رہا ہے, آپ پر جادو, آپ پر کالا علم کیا جا رہا ہے. اس چیز کا امکان ہوتا ہے. لیکن یہ سارا کچھ پہلے آپ نے اپنے جسم پر فیل بھی کرنا ہے کہ آپ پر یہ بیماری کی شکل میں جادو پہلے اثر انداز ہوگا. اس کے علاوہ آپ کے گھر میں سے چیزیں گم ہونا شروع ہو جائیں گی خود بخود, یا برتن آپ کے ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے, گھر کی چیزیں, کبھی اے سی خراب ہو رہا ہے, کبھی فریج خراب ہو رہا ہے, کبھی کوئی الیکٹرانک چیز, آپ کا نقصان ہو رہا ہے, آپ کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے, گھر کی چیزیں برباد ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, ایک یہ ہوتا ہے. خون کے چھینٹے بھی کچھ گھروں میں نظر آتے ہیں. جب آپ پر سخت کالا علم ہوتا ہے تو خون کے چھینٹے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اور میاں بیوی بلا وجہ لڑ رہے ہوتے ہیں, اولاد بگڑ جاتی ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں, اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ سارے گھر والے لڑ کیوں رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑک رہے ہیں, جی ہر بندہ غصے میں آ رہا ہے. تو یہ بھی کالے جادو کا کمال ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں فساد ڈال دیا جاتا ہے, میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا کروا دیا جاتا ہے, بات طلاق تک چلی جاتی ہے. تو یہ بھی کالے جادو کی وجہ سے ہوتا ہے. چاہے یہ اصل میں نا کالے جادو کے بارے میں آپ لوگوں کے پاس زیادہ نالج نہیں ہے, تو اس لیے میں اسی ویڈیو کے بہانے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ لائن دے رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں بھی یہ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کی باڈی پہ آپ کو جسم آپ کا کھچ جائے گا, اعصاب آپ کے کھچ جائیں گے, کندھوں پہ, گردن پہ آپ کو کھچاؤ محسوس ہوگا, اور ٹانگوں میں آپ کے اندر ان کے پاؤں پر کھڑے ہوں گے تو جان نہیں ہوگی آپ کے جسم میں, دل کرے گا کہ آپ لیٹ جائیں, بلڈ پریشر آپ کا لو ہونا شروع ہو جائے گا یا ہائی ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ اثرات بھی ہوتے ہیں جب آپ پر کالا علم کیا جا رہا ہوتا ہے. آپ کی باڈی پہ اثرات آتے ہیں. اور آخری بات میں آپ کو بتا دوں, وہ بھی بڑی پرفیکٹ ہے, وہ یہ ہے کہ کالا علم جب آپ پر ہو رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو خواب میں جنگلی جانور, زہریلے بچھو, سانپ, یہ آپ کو ڈسنے کے لیے آتے ہیں. آپ ڈر کے آگے بھاگ رہے ہیں, بس خوف زدہ ہیں, آپ رستہ بھولے ہوئے ہیں, کوئی ویران جگہ ہے, کوئی جنگل ہے, کوئی بیابان ہے, آپ کو خوف آ رہا ہے, آپ کے خوف سے سینے چھوٹے ہوئے ہیں. تو یہ بھی, اور یہ مسلسل آپ کو خواب آ رہا ہو, آپ ڈر رہے ہیں, آپ پر جنگلی جانور حملہ کر رہے ہیں اور آپ خوف زدہ ہیں, تو یہ بھی کالے علم, کالے جادو کی جو ہے نا وہ پہلی نشانی ہوتی ہے کہ خوابوں, اور یہ خواب لگاتار آپ کو آئے گا, 8-10 دن, مہینہ پورا مسلسل ایک جیسا ہی خواب آپ دیکھ رہے ہیں, ملتا جلتا. کبھی سانپ پیچھے لگا ہوا ہے, کبھی جنگلی بھینس آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے, کبھی بچھو, کبھی کوئی. اور اس کے علاوہ انسان خود کو گندگی غلاظت میں دیکھتا ہے, بڑی غلاظت, بہت گندگی ہو سکتا ہے. آپ پخانہ دیکھیں, گندگی دیکھیں, بار بار گندگی دیکھیں, آپ کی جسم پر گندگی لگی ہوئی ہے, آپ یہ چیزیں دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ بڑا غلیظ کالا علم آپ پر کیا جا رہا ہے. تو فوراً پھر آپ نے کسی صاحب علم جو نوری علم رکھتا ہو, فراڈیے بندے کے پاس نہیں جانا, وہ تو مزید آپ کو لوٹے گا, لیکن کسی صاحب علم بندے کے پاس آپ جائیں گے تو پھر وہ آپ کو ان کا توڑ بھی بتا دے گا. تو فرینڈس, میں نے یہ جو آپ کو جادو کے بارے میں انفارمیشن دی ہے, یہ ان لوگوں کے لیے دی ہیں جو جن کے ساتھ یہ معاملات پیش آ سکتے ہیں. تو میں نے اس کو تھوڑا سا زیادہ
डिटेल के साथ मैंने बयान कर दी है। तो यहाँ पर अगर ये लाइनें नज़र आएंगी, ये वाली राखू लाइनें, तो ये फिर आपका नुकसान पहुँचाएंगी, यानी कि तकरीबन कह लें 30-35 पे नुकसान होगा, 35-40 पे भी नुकसान होगा, 45 पे भी नुकसान होगा, और 47-50 के करीब भी लॉस होगा, तो 50 पे भी जाके लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लॉस को पढ़ लेते हैं। और अगर यहाँ पे हम जाएं तो यहाँ पे हमें जो मरकरी लाइंस हैं वो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हैं। ऐसे लोग अच्छी गुफ्तगू करते हैं, दिल के बड़े अच्छे होते हैं, दूसरों के दुख दर्द बांटने वाले, दूसरों के काम करने वाले। ये मेडिकल स्टिग्मा की लाइन है। ऐसे लोग बड़े हेल्पिंग नेचर के होते हैं, बड़े खुदा तरस होते हैं, लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना इनको अच्छा लगता है। ये होती है शोहरत की लाइन। अब शोहरत की लाइन के साथ ये इस तरीके से अगर ट्राई एंगल भी बने और ये लाइन इस तरीके से, इसको काटे नहीं, अगर काटेंगे तो फिर बदनामी जिल्लत मिलने का डर होता है। ठीक है, अगर ये लाइन इसको ऐसे कोई लाइन काट दे शोहरत की लाइन को, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में लाइन ने काटा कोई नहीं है, नहीं, इसी लाइन ने नहीं काटा, ये शोहरत की लाइन है। तो दो कामों में अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और इनके पास सडन वेल्थ भी आएगी 50 साल की उम्र के बाद। यहाँ पे भी आप देखिए ट्राइंगल का साइन बन रहे हैं, ऊपर जाके भी ये किस्मत की लाइन 2 शाखा हो रही है, और यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी के साइन बन रहे हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड एज जितनी भी आगे इनकी है, 50 साल की उम्र के बाद इनकी 80 साल उम्र है, 90 साल उम्र है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 3-3 जगह से इनको इनकम भी आएगी, और अब कोई इनका बड़ा लॉस कोई नहीं होगा। जो भी इन्होंने गंवाना था ना 50 साल की उम्र तक, ये बहुत कुछ ज़ाया करेंगे, लेकिन 50 के बाद आगे इनका बुढ़ापा अच्छा है। और दुआ यही करनी चाहिए कि बंदे का बुढ़ापा अच्छा गुजरे। जवानी तो बंदा अच्छी खासी, जो भी बुरा टाइम आता है बंदा उसको गुजार लेता है, लेकिन अगर आपका बुढ़ापा खराब हो जाए ना, तो वो फिर बड़ी आपकी अजियतनाक जिंदगी होती है। तो हर इंसान को ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इंसान की जवानी भी अच्छी, या अल्लाह ताला इंसान की जो अल्लाह की खास ब्लेसिंग होती है वो जवानी में भी बंदे को मिलती रहे, और ओल्ड एज में भी अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं वो इंसान को मिलती रहे। तो इंसान को और फिर क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब मेरे ख्याल में राइट हैंड को भी हमने डिस्कस कर लिया है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक जो लाइन है ये है इनकी किस्मत की लकीर। अब यहाँ से सन लाइन जो है वो इस तरीके से जा रही है, यहाँ पे एक हल्का सा क्रॉस बना है। तो ये जो क्रॉस है ना, ये क्रॉस बता रहा है कि कम से कम 60 के करीब जब इनकी एज होगी ना 60 से 65 साल की उम्र में, वहां पर इनका थोड़ा बहुत रुपए पैसे का लॉस हो सकता है। तो इसलिए जहां तक सदके की बात है, अगर आपकी किस्मत की लकीर पे इस तरीके से, अब एक पॉइंट समझ लें आप अच्छे तरीके से, जो बंदा भी मेरे हाथ ये वीडियो देख रहा है, आपकी ये जिंदगी की लकीर है, जिंदगी की लाइन को ये लाइनें इस तरीके से काटना शुरू कर दें इस तरीके से, तो समझ लें कि ये छोटी छोटी मुसीबतें नहीं हैं, ये बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं। ठीक है, इसमें आपका लाखों का करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है, आपका हादसा भी कोई हो सकता है। ये जो लाइन है ना, ये हादसे की लाइन भी होती है, ये आपके रुपये पैसे की नुकसान, रुपये पैसे का नुकसान भी हो सकता है, हादसा भी हो सकता है। तो अगर आपके हाथ में ये वाली राखू लाइनें हैं, मरीख की लाइनें हैं, ये वाली जो इस उबार से निकलेंगी ये मरीख की लाइनें होंगी, और ये जो विनस का उबार है यहां से जो लाइनें निकलेंगी ये राखू लाइनें होंगी। ठीक है, तो अगर आपके हाथ में इस तरीके से लाइनें निकलती हैं तो फिर ऐसे लोगों को सदका देते रहना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगा हर मुसलमान को जितनी अल्लाह ताला ने उसको तौफीक दी है, अगर वो अपने बच्चों का, अपनी जान का सदका देता रहेगा, किसी भी आप यतीम को, बेवा को रुपया पैसा दे दें, वो आपका सदका हो जाएगा। जो भी मुसीबत आप पर आनी होगी वो सदका वो मुसीबत टाल देगा। यदि अगर कोई हादसा होने वाला होगा तो आप हादसे से महफूज रहेंगे, अगर कोई आपका रुपये पैसे का बड़ा नुकसान होना था तो आप उस बड़े नुकसान से भी बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैंने भी कोशिश की है कि आपको ज़बरदस्त तरीके से इल्म पामिस्ट्री सिखाऊं। देखिए, जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो बचपन में, जो भी इनके 18, 20, 22 साल की उम्र में होता है ना, इंसान को कोई अच्छा लगता है या इंसान कोई मोहब्बत करता है, तो उसमें नाकामी होगी इनको। उसके बाद फिर जो इनकी शादी की लाइन है वो ये बता रही है कि शादी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, लेकिन शादी इनकी चल जाएगी, लेकिन थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो जो भी इनका पहला रिलेशन है वो ब्रेक होगा। ठीक है जी, पहला रिलेशन जो भी होगा, मंगनी होगी या मोहब्बत होगी, वो ब्रेक होगा। और यहाँ पे एक हल्की सी लाइन इस लाइन के साथ टच भी हो रही है शादी की लाइन के साथ।
تو शादी की लाइन ये बता रही है कि शादी में चाहे किसी दूसरे बंदे की वजह से प्रॉब्लम आए, लेकिन प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मेरा ख्याल आप इसको क्लोज़ करते हैं। 40 मिनट की वीडियो हो गई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको 40 मिनट कैसे गुजरे हैं ये बिल्कुल नहीं पता चला होगा अगर आपने मेरी वीडियो को सही मज़ा लेके ना, सही इसको सीखने की नीयत से अगर आपने देखा। अगर आप स्किप करके मेरी वीडियो को देखते हैं तो बेशक ना देखा करें। जो लोग शौक वाले हैं ना, जिनको सही पामिस्ट्री सीखने का शौक है, मेरे चैनल पे अगर वही लोग आएंगे तो मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपने आज आप बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यही मैंने आपके लिए अगर इतना अच्छा काम किया है, आपको बहुत कुछ सिखाया है, तो इतना तो मेरा हक बनता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को आगे शेयर भी करें और एक प्यारा सा कमेंट भी पास करें कि आपको मेरी वीडियो, आपको मेरा ये सिखाने का अंदाज कैसा लगा है। कोई आप मशवरा देना चाहें तो मशवरा भी आप दे सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी, आपकी कुंडली भी बनेगी, आपका जायचा भी बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुश रहें, आबाद रहें और जो भी आपके रिश्ते हैं आप उनका ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें और अपने माँ बाप की दुआएं भी लें। अल्लाह हाफिज़।